السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بہت تازہ ایک اسد درانی کا آرٹیکل بتایا جا رہا ہے کہ ان کے نام سے لکھا ہے اور وہ کافی ٹریول کر رہا ہے. اچھا وہ ہے یا نہیں ہے, اس کی تصدیق ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی, میں ان میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں اس کے کنٹینٹس پہ گفتگو کروں گا کہ جو باتیں کی ہیں کیا وہ تاریخی طور پر درست ہیں, کیا ان کا کوئی وجود ہے یا نہیں ہے. وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. دوسرا جو ہے حضرت قائد اعظم اور حضرت علامہ اقبال کی تصویر نہ لگانے پر آج وہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی, ہم انکوائری کرائیں گے. وہ بھائی یہ کتنے دنوں سے چل رہا ہے, پہلے ذرا قوم کو یہ جواب دے, چیک کریں. پنجاب کے اندر بخل جاؤں کے اوپر پہلے اشتہارات لگ رہے تھے, تو یہ جو آپ ایک دن کی غلطی کہہ رہی ہیں, ایک دن کی غلطی نہیں ہے, یہ 7 ہے معاملہ. یہ اور میں نے ٹویٹ کیا ہے اس بارے میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. میرے ٹویٹ جو کیا ہے میں نے لکھا ہے یہ 7 غلطی نہیں, سوچا سمجھا جرم ہے. یوم ازادی پر قائد اعظم کی تصویر ہٹانا صرف لا علمی نہیں بلکہ نظریہ پاکستان سے غداری ہے. قوم مطالبہ کرتی ہے کہ اس توہین قائد پر پوری حکومت جو ہے نا مستعفی ہو, جو کہ قائد اعظم ہمارا فخر ہیں. یوم آزادی کی توہین کی ہے, یعنی دیکھیں یہ اب جتنا مرضی آپ کہہ دیں, آپ یہ تو بات ہے ہی نہیں کہنے کی. اور اگر چلیں یہ ویسا تھا تو سارا دن خاموشی کیوں اختیار رکھی. ایک ٹویٹ کرنے میں مشکل تھا, ایک پریس کانفرنس کرنے میں مشکل تھا, قوم کو اسی وقت ہی بتاتے کہ نہیں جناب. اور وہ اشتہار سارے کیا کسی وزیر نے, کسی نے نہیں دیکھا. اگر کسی نے نہیں دیکھا تو اشتہار کس لیے دیے تھے آپ نے؟ ایک سوال بڑا واضح ہے نا. اور اس پہ سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے کل کا, لیکن آپ لوگوں نے آپ توفیق ہی نہیں ہوئی گفتگو کرنے کی. خدا رہا یار اس معاملے کو سیریس لیں آپ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ اب آتے ہیں ذرا جو معاملہ مین ایشو جس پہ گفتگو کرنی ہے. اسد درانی کا جو آرٹیکل سوشل میڈیا فلوٹ کر رہا ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ چلا رہا ہوں. میں اس کی سچائی پہ نہیں جانا چاہتا, وہ سچا ہے جھوٹا ہے, میں اس کے کنٹینٹ پہ. ایک تاریخی حقائق میں نے امریکہ کے حوالے سے آپ کو یاد ہونا چاہیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو جرم ہے نا, جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی, اسلامی ممالک کا کلب بنانے کی بات کی تھی, کرنسی کی بات کی تھی, اسلامک سمٹ کال کیا تھا, اور اس میں سارے جتنے لوگ تھے مسلمان ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا. یہ تاریخی بات ہے. کیوں نہیں پڑھاتے تاریخ کو, کیوں نہیں اس کو ڈسکس کرتے, یہ کیوں نہیں میڈیا کے اندر ڈسکس ہوتی. یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے تاکہ آپ کی تاریخ کی سمت کا صحیح تعین ہو سکے, آپ صحیح فیصلے کر سکیں, آپ صحیح حالات اور واقعات بنا سکیں. یعنی اس طرح نہیں مسائل حل ہوں گے, یہ یاد رکھیے گا. آپ کو اس طرح سے دیکھنا ہے ساری باتوں کو, آپ کو سمجھنا ہے ان سب چیزوں کو. اگر آپ سمجھیں گے, میں تو تاریخی طور پر, میں چونکہ وہ والا اس پہ بڑی تحقیق کی ہوئی ہے, یا کہہ دیں میں نے متعلقہ فائلیں دیکھی ہوئی ہیں, میں اس لیے ذکر کرتا رہتا ہوں. آپ کو یاد ہونا چاہیے جنرل ضیاء الحق کو وہ جو بیلٹ ایک پہنتے تھے فیلڈ مارشل ہونے کی, پتہ نہیں کیا وہ جناب جو انہیں ملی تھی غالباً اردن سے ملی تھی, اور اس کے بارے میں بہت سے شعراء نے ہمارے نے لکھا. وہ کس بات کی, جس کا بہت یعنی بتاتے تھے کہ جناب میں نے پتہ نہیں کیا کام کر دیا. اور پھر جنرل ضیاء الحق نے قوم کو مذہب کے نام پہ جتنا عرصہ بیوقوف بنایا, وہ بھی ریکارڈ کی باتیں یاد ہیں. مجھے ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت سے بڑا ذاتی لگاؤ ہے, لیفٹ ہونے کے ناطے بھی, اور ایک کام ایسا ہے جس کا میں بڑا احسان مانتا ہوں مسلم امہ کے اوپر, وہ فتنہ قادریت کے اوپر. اور کوئی غلط نہیں کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے ان سے اس طرح اس حد سے زیادہ لگاؤ ہے ان کے ساتھ. اور ایک انقلابی شخصیت تھے کہ سارے سسٹم کے خلاف, لیکن آج کی پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی زمین آسمان کا فرق ہے. مسلم لیگ نون تو چلے پہلے دن سے ضیاء اللہ کی پیدا کردہ جماعت تھی اور اسی طرح سے لے کر چلی آ رہی ہے. جب یہ ہوا, جب میں وکالت میں آنے کا فیصلہ میں نے کیا, تو میں نے ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے کیس کو میں نے سامنے ڈالا. میرے استاد محترم انور شوکت صاحب ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ایک وقت گزارا تھا, اور میں نے اتنی باتیں سنی ہوئی ہیں ذوالفقار علی بھٹو کو, تو ایک سحر انگیز شخصیت تھی. اس کے بعد پاکستان میں کو دیکھتا ہوں کوئی لیڈر ایسا ہے, اس ویژنری لیڈر ہے, اس کا نام عمران خان ہے. آپ کو اعتراض ہوگا, اختلاف ہوگا, رہے اپنی جگہ اختلاف, لیکن تاریخ پہ عبور ہے, خطے کی سیاست پہ عبور ہے. اور انہیں پتا تھا, اسی لیے ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا تھا عمران خان, اور بھگتنا پڑا سائفر کی شکل میں. سائفر کو ڈیفینڈ کرنے جو لوگ آئے وہ سامنے نیست و نابود ہو گئے. یہ زیادتی ہے قوم کے ساتھ. اور جسے دین اور قرآن اور سننا نہیں پڑی تو اسے وہ پھر اللہ ہی حافظ ہے, اس کا کیا کہہ سکتا ہوں میں. لیکن میں نے وہ حقائق آپ کے سامنے رکھنے جو میں نے اس کی انسپیکشن کا فیصلہ کیا. کون سی فائل کا؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی.
عدالتی قتل کے فیصلہ یہ پیپلز پارٹی نہیں کر سکتی. میں نے بڑے ڈفرینٹ اینگل سے اس کا مطالعہ شروع کیا, اجازت لی, مل نہیں رہی تھی. خواجہ شریف صاحب تھے چیف جسٹس اس وقت, ان سے اجازت مل گئی. مٹی پڑی ہوئی تھی اس فائل کے اوپر, مٹی جھاڑی اور بیٹھ کر جو دو باتیں بڑی زبردست ہیں, باقی پھر کسی وقت اس پہ ذکر کروں. ایک تو جو ٹرائل سیشن کورٹ سے اٹھا کر ہائی کورٹ عدالتوں کو کس طرح استعمال کیا. آج کا دور اس سے مختلف نہیں ہے. ایک رائٹ جو اپیل کا وہ ختم کیا گیا. غالباً یوسف میمن یہ نام ہی تھا اس وکیل کا کہ جس نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے انگیج کیا. باقی اس وکلا ٹیم اس کی کچھ نہیں کر سکی تھی جو حقائق پر مبنی. وہ ایک انٹیلیجنٹ آدمی آیا, اس نے آتے ہی بہت سے سوال اٹھائے. ایک تو ٹرائل کو چینج کرنے کا جو ہے نا وہ چیلنج کیا. پھر مختلف دستاویز مانگی. کوئی 3 درخواستیں تھیں اس وقت. یہ درخواست بڑی اہم تھی ٹرائل کو شفٹ کرنا. اور میں نے بڑا سیکھا بھی. میں نے اس میں فوجداری وکیل نہیں تھا, لیکن یہ میں نے چیزیں میں بتا دوں میں نے سیکھی ہیں وہاں سے. یوسف میمن ایک رات اپنے کراچی میں غالباً کمرے میں مردہ پائے گئے اور درخواستوں کا فیصلہ نہیں ہو سکا. کسی نے اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھا, اس بات کو سامنے رکھتے. ایون 186 آرٹیکل کے حوالے سے جب ریفرنس آیا اس میں بھی ڈسکس نہیں کیا. وہ ڈسکس ہونا چاہیے تھا اس میں. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, ڈیو پروسیس آف لا کی باتیں کر دی, لیکن داغ اور دھبا تو آج بھی موجود ہے نا. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا 342 کا اسٹیٹمنٹ جب ایٹمی معاملات سے ایٹم بم بنانے کے وجہ سے پہلے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے, دھمکی دی. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے تاریخی الفاظ یاد ہیں, وی ول ایٹ گراس اینڈ ول ناٹ کمپرومائز, وی ول سیٹ اے ہارریبل ایگزامپل. اور ہینری کسنجر کے الفاظ ہیں. سمجھیے اس بات کو باریک کو. اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اسد درانی صاحب نے جو آرٹیکل لکھا ہے وہ آپ کے سامنے سرٹن چیزیں ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹیم نے جو بنا کر مجھے کچھ چیزیں بھیجی ہیں, کچھ اپنے طور پر دیکھا جو ان سے منسوب کیا جا رہا ہے. میں اب اس کی حقائق پہ نہیں جا رہا انہیں, لیکن ان تاریخ سے ان کی وابستگی ہے. اور مشہور تب ہوا جب ایک کتاب منظر عام پر آئی تھی جس میں انڈین را ایجنسی کے سربراہ AS دلت کے ساتھ لکھی تھی. اس عمل کے سبب ان کو کورٹ مارشل بھی ہوا. کتاب میں کشمیر اور بمبئی حملوں اور ایسے تعلقات بات کی. اس کتاب کا لب الباب یہ تھا کہ پاکستان اور ہندوستان میں امن ہو سکتا ہے اور وہ اب بھی ممکن ہے اگر ہم دونوں چاہیں, لیکن بھارت خیر کبھی نہیں چاہے گا, خصوصی طور پر مودی. اب یہ باتیں دیکھیں اسد درانی نے حالیہ آرٹیکل گفتگو جو ان سے منسوخ کیا جا رہا ہے اور جس میں انہوں نے انڈیا کے ماضی کے اچھے سربراہوں جیسے منموہن سنگھ, واجپائی وغیرہ پاکستان اور غزہ کا حال بیان کیا ہے. صرف پاکستانی والے حصے پر گفتگو کریں گے. اس آرٹیکل کا عنوان ہے دی ٹرمپ ٹریپ. یہ ٹریپ ہے, اور میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں یہ بات, یعنی میں یہ بات بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹریپ ہے. اور انہوں نے جو کہ فوج ہمیشہ سے ملک کے فیصلوں میں کردار رکھتی ہے اور پاکستان میں تو یہ ایک پرانی حقیقت ہے. مشرف کے انجام کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے جنرلوں نے اقتدار میں رہنے کا ایک اور نیا طریقہ ڈھونڈ لیا. ایک نرم مزاجی مذہبی چہرہ اس مقصد کے لیے کارآمد رہا. باجوہ اور عمران کی جوڑی 1 پیج کے نعرے پر چلتی رہی. یعنی وہ یہ تاریخی بات بتانا چاہ رہے ہیں. میں ابھی عمران خان صاحب کے نظریے پہ وہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے ایکسپوز کر دیا ساری باتوں کو, اور شہباز شریف فوج کے ساتھ چلنے کو تیار رہتے ہیں. اس لیے طے ہوا کہ ملک کو فوجی انداز میں چلایا جائے. اب ٹرمپ کے لیے موقع تیار تھا کہ ایسی پیشکشیں کرے سادہ لو پاکستان رد نہ کر سکے. یہ ایک چلاکی بھرا قدم ہے. اب صرف ایک آدمی کو قائل کرنا تھا. اس بار امریکہ کی بے وفائی کا حصہ ختم کیا جا سکتا ہے. اگرچہ کسنجر جو کہ امریکہ کا بہت بڑا دماغ تھا بڑی مشکل سے جنم میں واصل ہوا, یعنی لمبی عمر پائی, نے کہا تھا کہ امریکہ کی دوستی اس کی دشمنی سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے اور مفت کی چیز کا بھی بھاری قیمت دینی پڑتی ہے. اگر بھارت سے پرانا حساب کرنا ہوتا تو امریکہ یہ خرچ بھی اٹھا لیتا. بس شرط یہ تھی کہ ملک کے کچھ شورش زدہ علاقوں سے معدنیات نکالنے دی جائے. چین کا ذکر ضروری نہ تھا کیونکہ پاکستان اب J-10 طیارے F-16 سے زیادہ مقبول ہو چکے تھے. میں نے امریکہ کی اس جنگ اچانک محبت کی کوئی ٹھوس وجہ ڈھونڈی مگر نہ مل سکی. یقیناً یہ سازش ملک کے اندر بیٹھے ہوئے بات جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو کہنا چاہ رہے ہیں میں چلے اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا, پھر کہا جائے گا آپ اس حد تک کیوں چلے گئے ہیں. لوگ خاموشی سے سرگرم ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, ایسے شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں جو معقول لگے اور اپنے غیر ملکی آگوں کا ایجنڈا قومی مفاد کے نام پر آگے بڑھاتے ہیں. انہیں پہچاننا مشکل نہیں بلکہ یہ ہمارے اپنے طاقتور اداروں کے سائے میں چھپے رہتے ہیں. ان کے روابط اور پناہ گاہوں کا سراغ لگانا ضروری ہے, اور اگرچہ خوش قسمتی سے کام ہو جائے تو انہیں اپنے آقاؤں کو بالکل ختم کیے جانے سے پہلے پکڑ لینا اصل کامیابی ہوگی. ہینری کسنجر نے جب پاکستان ایٹمی طاقت بن رہا تھا
تو بھٹو کو دھمکیاں دی تھیں، مگر بھٹو صاحب دلیر آدمی تھے۔ اسد درانی صاحب نے بڑے اچھے الفاظ میں شہباز شریف کو بوٹ پالشیا کہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ٹرمپ یہ سب معدنیت کے لیے کر رہا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کی یہ بات حرف آخر ہی سمجھیں گے؟ بڑا دلچسپ لوگوں نے لکھا ہے کہ شہباز شریف ملک کو بٹالین کی طرح چلا رہے ہیں۔ انہوں نے ہنری کسنجر کے اس بیان کا حوالہ بھی دیا کہ امریکہ اپنے دشمنوں کے لیے خطرناک لیکن دوستوں کے لیے مہلک ہے۔ امریکہ کا مفت کھانا ایک ٹانگ اور ایک بازو کٹا کر پڑنا پڑتا ہے۔ واجپئی کے اس بیان کا حوالہ بھی دیا کہ خطے کے ممالک اگر اکٹھے نہ ہوں گے تو ایک ایک کر کے مارے جائیں گے۔ اور جنرل اسد مناری کے اس آرٹیکل کے مطابق ہم بری طرح ٹرمپ کے جال میں پھنس رہے ہیں۔ یہ بھی کہا ہے کہ مشکوک لوگ اداروں کے سائے میں پال رہے ہیں۔ دیکھیں میں پھر آخر میں بتاتا چلوں، میں اس کی حقیقت میں نہیں جانتا یہ سچ لکھا ہے یا کیا لکھا ہے، لیکن جو باتیں تاریخ کے تناظر سے کی ہیں اس کو سوچنا ضرور ہے۔ یعنی یہ مت دیکھیے گا یہ غلط ہے یا صحیح، جو باتیں کی ہیں اس پہ تھنک ٹینک بیٹھنا چاہیے، اس پہ پارلیمنٹ کو توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان قوم ایک آزاد اور خود مختار ملک، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے قربانیاں دے رہا ہے، عمران خان قربانیاں دے رہا ہے اس کام کے لیے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔